میر محفوظ علی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں. آپ کے استقبال میں ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. جس طریقے سے سلسلہ جاری ہے احادیث کا، الحمدللہ اب تک 5 حدیثیں بیان کر چکا ہوں اور تھوڑی بہت میننگ اور ڈیفینیشن. اب اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ گروپوں میں ڈالا جائے گا اور کل شام تک جو بھی اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، ویسے بھی الحمدللہ 350 لوگ تو آ ہی چکے ہیں. تو یہ صرف لیڈیز میں اور جینٹس کا الگ ہے، اور میرے حساب سے 1000 تک تو جائیں گے یہ لوگ. تو الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور میں نے مولویوں سے کہہ دیا ہے جو بھی ایگزام لیتے ہیں کہ کسی کا حق مارنا نہیں ہے. جو بھی 5 سوال کا صحیح جواب دے گا وہ انعام کا حقدار ہے، پکا 100%. ہاں، مگر یہ کہ صحیح طریقے سے یاد کریں. اور ہدف بھی یہی ہے، روز بول رہا ہوں، ہدف بھی یہی ہے کہ احادیث کو یاد کرو، 10 حدیثوں کو، اور یاد کرنے کے بعد عمل میں لاؤ. یہ ہمارا ہدف ہے، زندگی میں لاؤ. آج کی ایک حدیث بہت ہی، جیسے ساری حدیثیں ہماری ہے، یہ حدیث بھی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی باکمال بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ خوب توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ سنیں گے تو مزہ آئے گا. قال علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام: لا يجتمع المال الا ب5 خصال. امام فرما رہے ہیں لا يجتمع المال الا ب5 خصال. یا ب5 خصال ہے یا بخصال 5. بہرحال میننگ دونوں کی ایک ہے. ویسے جو واقعی حدیث ہے وہ ڈال دیتا ہوں گروپ میں بھی، دیکھ لیجئے گا. لا يجتمع المال الا ب5 خصال. پہلا، ببخل شدید وعمل طویل وحرص غالب وقطیعۃ الرحم وإیثار الدنیا علی الآخرہ. کیا خوبصورت حدیث ہے یہ بھائی، مزہ آئے گا ترجمہ کروں گا تو. مال جمع ہو ہی نہیں سکتا، آپ ایک جگہ مال اکٹھا نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ آپ کے پاس 5 چیزیں پورے ملا کر ہوں یا 5 چیزوں میں سے ایک ہو تو آپ مال جمع کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز بے بخل شدید. اگر آپ شدید کنجوس ہیں تو مال جمع کر پائیں گے. اور یہ بخل سے مجھے بہت چڑ ہے، خصوصاً یہ تیسرا والا بخل. 3 قسم کے بخل ہے، ویسے تینوں پہ لعنت ہے. 3 قسم کے، جو میں نے تینوں کہا وہ الگ ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیا ہوا؟ 3 قسم کے کیا بخیل ہے. پہلا، وہ جو خود کھاتا ہے، فیملی کو بھی کھلاتا ہے اور خاندان کو بھی دیتا ہے، لیکن دوسروں کو نہیں دیتا. یہ بخیل ہے، اس کو سنبھال سکتے ہیں. دوسرا، خود کھاتا ہے، فیملی کو بھی کھلاتا ہے، لیکن
دوسروں کو نہیں کھلاتا. ایک بخیل وہ ہے جو صرف خود کھاتا ہے, فیملی کو بھی نہیں کھلاتا. اور آخری قسم کا وہ بخیل ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ فیملی کو کھلاتا ہے. یہ خطرناک بخیل ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ فیملی کو کھلاتا ہے. ارے کیا کرو گے یار. بچپن میں مجھے یاد ہے ہم لوگ جایا کرتے تھے یہاں کی جو ندی ہے نا, وہاں ندی میں ان کے باغ کے پاس چراغلی صاحب کے, تو کیا ہوا, اور ریت پہ ہم بیٹھ جاتے تھے. وہ ریت نکالتے تھے ہم لوگ, جیسے جیسے ریت نکالو چشمہ ابلتا تھا. ارے جیب سے نکالو تو ابلے گا چشمہ بھائی ہے, نکالو جیب سے ابلے گا چشمہ. جیب میں ہی رکھی رہو گے کیسے ابلے گا چشمہ بھائی. تو مجھے چڑ ہے اس بخل سے, وہ مصیبت ہے, چونکہ بہت زیادہ چڑے اس لیے خوب بول دیا میں. بہرحال بے بخل شدید, اس لیے امام نے کہا, نہیں کہا صرف بخیل, شدید بخیل یہ وہی ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ فیملی کو کھلاتا ہے. یہ ایک بخیل ہو گیا. دوسرا طریقہ کیا ہے, دوسرا ذریعہ کیا ہے, وَعَمَلٍ طویل, بڑی بڑی آرزو رکھتا ہے, مجھے 100 سال تک جینا ہے, 100 سال تک کے لیے مجھے جمانا ہے پیسہ. یہ بھی مصیبت ہے, یہ بھی مصیبت ہے, یہ بھی ایک آفت ہے. تیسرا وَحِرْصٍ غالب, جو بہت زیادہ لالچی ہے, وہ بھی جمع کر لیتا ہے مال کو اپنے لالچ کے ذریعے سے. اور آخر میں جو بہت نفرت ہے مجھے اس انسان سے, وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ, جو صلہ رحم نہیں کرتا اور قطع رحم کرتا ہے, وہ بڑا بدبخت ہے. مال تو جمع کر سکتا ہے لیکن نہ مقام حاصل کر سکتا ہے نہ عزت ملے گی. ارے عطا کرو تو عزت بھی ملے گی, مقام بھی ملے گا, خود بھی خوش رہو گے بھائی, دو گے تو خوش رہو گے. ارے کم از کم دوسروں کو نہیں, اپنی فیملی کو تو دو. وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ, آخر میں ماں فرماتے ہیں وَإِيثَارِ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ, جو دنیا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے آخرت پر, وہ آخرت کو قربان کر دیتا ہے. یہ جملہ ایثار کا ہے, آخرت کو قربان کر دیتا ہے دنیا کے لیے, تو وہ بھی جماعت کر سکتا ہے مال کو. تو امام نے 5 چیزیں بیان کی ہیں. اب دیکھیے کہ ان 5 چیزوں میں سے میرے اندر کون سی چیز ہے, اسے کوشش کیجئے دور کرنے کے لیے. اسی لیے ہم نے یہ حدیث بیان کی ہے. بیان کرنے کا مقصد جو ہے, مجھے آپ جو ہے وہ واہ واہ چاچا کریں یا جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آگے پیسہ لے جائیں, یہ ہدف نہیں ہے. ہدف یہ ہے کہ ہم احادیث کو پہلے یاد کریں, دل میں لیں, پھر عمل کریں. یہ ہمارا مقصد ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. خوب یہ 6ٹھی حدیث تھی, انشاءاللہ اور 4 حدیثیں بیان کی جائیں گی کل صبح نماز کے بعد, اور ایک حدیث انشاءاللہ اس مجلس سے بیان کریں گے, اور 2 حدیثیں اسی عزاخانے میں بیان کریں گے. پوری 10 حدیثیں ہو جائیں گی. 10 حدیثوں کا آپ کو ایگزام دینا ہوگا انشاءاللہ. 17 اگست یعنی اتوار کے دن ایگزام ہوگا, اور جو بھی انعام کے مستحق ہوں گے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.